سیکولرزم سے مراد لادینیت یا دین کا مکمل طور پر خاتمہ یا دین کو مکمل طور پر انکار نہیں ہے، بلکہ اس زمانہ کے اندر سیکولرزم سے مراد کہ دین اپنے مذہب اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرے اور سیاست حکمران اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرے۔ آسان لفظوں کے اندر سیکولرزم سے مراد دین جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر گفتگو نہ کرے، اس کے اندر کسی طرح کی روک ٹوک نہ کرے اور کسی بھی معاملے کے اندر دخل اندازی رخنہ اندازی نہ کرے، اس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ اور آج اس دور کے اندر ہمارے ملک پاکستان کہ جسے ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، اسے ایک مرتبہ پھر سیکولر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ کہ یہ سیکولرزم اہل کلیسا کا بنایا ہوا نظام حکومت ہے، اور یہ سیکولرزم جو ہے امریکہ کے اندر آج بھی رائج ہے۔ تو چونکہ امریکہ کو ماننے والے پاکستان کے اندر بڑے بڑے عہدوں کے پر موجود ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی سیکولرزم کو نافذ کر دیا جائے اور تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، اور مذہب کی حد جو ہے وہ مسجد تک مدرسہ تک رہ جائے، دین سیاسی معاملات کے اندر ہمیں روک ٹوک نہ کرے۔ ارے یہ نظام اہل کلیسا کے ہاں تو رائج ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اہل یورپ نے اور اہل مغرب نے اپنی کتاب انجیل کے اندر تبدیلی کر دی، مذہب کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈالنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے ڈالا اور ان کا مذہب جو ہے وہ جدید تقاضوں کے اوپر عمل پیرا نہ ہو سکا، ان کی مدد نہ کر سکا، تو انہوں نے مذہب کو پس پشت ڈال کر نئے جو ہے وہ قوانین نافذ کر دیے، اور یہ ایک شعور دیا عوام کو کہ مذہب کے اوپر عمل کرنے والے کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکے، اور مذہب کے اوپر جب عمل کیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ ترقی کی راہوں کے اوپر گامزن نہیں رہا جا سکتا۔ اس لیے انہوں نے مذہب کو پیچھے ڈال دیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اہل کلیسا کی حکومت تھی، جتنے بھی سیاسی اور مذہبی فیصلے ہوتے تھے گرجا گھر کے اندر ہوتے تھے، اور وہ پوپ جسے جو کہہ دیتا تھا حکومت اسی کو مل جاتی تھی۔ مذہبی، سیاسی، اقتصادی، معاشی جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اہل کلیسا کے اندر کیے جانے لگے تھے۔ لیکن پھر ایک انقلاب آیا، انقلاب جو مذہب سے دوری کا انقلاب تھا، جو لادینیت کا انقلاب تھا، جس نے اہل کلیسا کے حرکات و سکنات کو کنٹرول کیا اور اسے بتایا کہ تمہارا دائرہ کار یہ ہے، تم دولت لو، تم مال لو، تم جاہو مرتبہ لو، تم اہل ثروت بن جاؤ، لوگوں سے مال بٹورو، جس طرح سے وہ چندے کی قیمت سے ہو، وہ تعویذ سے ہو، وہ داغے سے ہو، وہ بے بنیاد عقائد سے ہو، تم لیتے رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور اس کے عوض ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم سیاسی طور پر منظم ہو جائیں اور وہ اقتدار کو سنبھال لے، ہم صاحب مسند ہو جائیں، تو پھر ادھر سے کوئی بھی شخص وہ مذہبی تعلق رکھنے کی بنیاد کے اوپر سیاست کے اوپر تان نہ کرے۔ جب انہوں نے یہ بات جو ہے وہ طے کر دی اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکولرزم کو اپنا لیا، تو انہوں نے چاہا کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ وہاں پر سیکولرزم ہو جائے، اور اگر وہاں پر دین کا نفاذ ہو گیا تو دین کے اوپر عمل کرنے والے ہو گئے تو پھر ہمارا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج سیکولرزم کو رائج کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسلام جو ہے اپنا وجود ختم کر دے،
اسلام کا حیثیت ثانوی ہو جائے اور اسلام کے ماننے والے کوئی اثر و رسوخ نہ رکھیں، اسلام کا کوئی امتیاز باقی نہ رہے، اور یہ کہ اگر اسلام کو زندہ رہنا ہے تو سیاست کے نیچے دب کر زندہ رہنا ہے۔ ارے یہ وہی بات ہے جو یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی تھی۔ آپ مذہبی لیڈر بن جائیں، مذہب کو آپ دیکھیں، محراب و منبر آپ کے قبضے میں ہو جائے، لیکن سیاسی معاملات کے اندر آپ جو ہیں وہ گفتگو نہ کریں، ہمارے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیجئے، جو ہم کہیں ہمارے اوپر جو ہے وہ زبان درازی کوئی بھی نہ کرے، ہمارے اوپر جو ہے وہ روک ٹوک نہ ہو۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ اسلام زندگی کے ہارے ہاتھے کو اپنے اندر وہ جو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ موجود ہو اور دین کو پس پشت ڈال دیا جائے، دین کے احکامات کو مٹا دیا جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ جب تک حسین کی رگوں کے اندر خون ہے، دین بن کر غالب رہے گا۔ اس لیے آپ جو ہے اس کے مد مقابل آ گئے، اور پھر سیکولرزم کو آج اسلام سے وہ بحثیت مذہب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیکولرزم، اہل یورپ، اہل کلیسا، اہل حکومت یہ کہتے ہیں کہ اسلام بحثیت مذہب زندہ رہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوا تو اس کے رسم و رواج ادا کرتے ہو، عقیقہ کرتے ہو، ہمیں مسئلہ نہیں۔ اس کے کان کے اندر اذان پڑھتے ہو، ہمیں مسئلہ نہیں۔ وہ مر جائے تو اسے دفن کرتے ہو، کفن دیتے ہو، ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم کہو کہ یہ دین سیاسی لحاظ سے انٹرپٹ کرے ہمیں، تو پھر ہم تمہارے مقابلے کے اندر آ جائیں گے۔ عیسائیت کے ہاں سیکولرزم کو قبول کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی دشواری والی بات نہیں تھی، چونکہ انجیل کے اندر انہوں نے جب تبدیلی کی تو وہاں لکھا ہوا یہ پایا کہ ایک حصہ خدا کے لیے ہے، ایک حصہ کیسر کے لیے ہے، کیسر وقت کا بادشاہ ہے، ایک حصہ خدا کے لیے، ایک حصہ کیسر کے لیے ہے۔ تو لہذا انہوں نے جب اقتدار کو سنبھال لیا تو مذہب علیحدہ کر دیا، سیاست کو علیحدہ کر دیا، حصے بانٹ لیے۔ لیکن جب اسلام کی باری آتی ہے تو اسلام کے سامنے کوئی کیسر نہیں ہوتا۔ اسلام یہ کہتا ہے دنیا کے چپے چپے کے اوپر ایک ہی بادشاہ کی حکومت ہے، اور وہ بادشاہ رب العزت کی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے۔ یہ بادشاہت بھی اللہ کے لیے ہے، اقتدار بھی اللہ کے لیے ہے، اور یہ جو حاکم وقت ہے وہ بھی اللہ کا نائب ہوتا ہے، وہ بھی ایک رب کے سامنے سجدہ کرنے والا ہے۔ اس لیے بحثیت بادشاہ تمہارا کوئی الگ حصہ نہیں ہے۔ مذہب الگ ہو جائے، عبادات رسومات کا مجموعہ بن جائے، اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایک تمدنی حیثیت رکھتا ہے کہ جو پوری زندگی کے اعمال کو اپنے گرد جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے۔ اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو اسلام محض نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ ارے قرآن پڑھو تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ فرمایا کہ کون سا رنگ ہے جو اللہ کے رنگ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ آؤ اللہ کے رنگ کے اندر رنگے جاؤ۔ یہ رنگ کیا ہے کہ تمہارا ظاہر بھی اللہ کے رنگ میں رنگا ہو، تمہارا باطن بھی اللہ کے رنگ کے اندر رنگا ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اسلام صرف عبادت کو نہیں دیکھتا، اسلام بلکہ انسان کے جملہ امور کو ہاتھے میں لیا ہوا ہے، اور وہ بتلا رہا ہے کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے
کہ جو مذہب اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے، جو مذہب اور ریاست کو ساتھ لے کر چلے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ کلمۃ اللہ ہے اور یہ کلمہ ہی غالب آنے والا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ کلمہ اللہ کا ہے اور یہی بلند ہونے والا ہے، یہی غالب آنے والا ہے۔ اور اگر بات کر لی جائے جناب لا دینیت کی، سیکولرزم کی، تو وہ یہ کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ محض رسم و رواج کے نام سے زندہ رہے۔ اسلام کے پیروکار ایسے درویشوں اور ایسے پیروں فقیروں کو مانتے ہوں جو لا دینیت پھیلانے والے ہیں، جو صرف تعویذ اور داغا کرنے والے ہیں، جو لا دینیت کو پھیلا کر اپنی جیبیں گرم کرنے والے ہیں۔ ایسا اسلام ہو تو جناب سیکولرزم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا اسلام جو اپنے ماننے والوں کو متحرک کرے، جو ماننے والوں کو حق کی بات کہنے پر آمادہ کرے، جو ماننے والوں کو جو ہے وہ فساد کے خلاف، قتل کے خلاف نکلنے کا حکم دے دے، جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام کرنے کا حکم دے دے، وہ اسلام کہ جو کہے کہ جب ظالم آ جائے تو تم نے مسجد میں نہیں بیٹھنا، ماہ عمل میں آ جانا ہے۔ ایسے اسلام سے جو ہے وہ سیکولرزم کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے اسلام کے خلاف سیکولرزم آ جاتا ہے، اور وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جناب دین اس حد تک ہو، مذہب اس حد تک ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ تم مذہب کو انکار نہ کرو، لیکن مذہب کو اس حد تک جو ہے وہ مانا جائے کہ ہفتے میں ایک دن اخبار کے ایک صفحے کے اوپر کوئی بھی عالم کی جو ہے وہ ایک کالم لکھ دیا جائے، ہفتے میں کوئی ایک نشست جو ہے وہ ٹی وی چینل کے اوپر کسی عالم دین کی چلا دی جائے، جہاں پر تعلیمی نظام میں اتنی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہاں تعلیم اسلام کے مذہبی رسم و رواج بھی پڑھا دیے جائیں تو فرق نہیں پڑتا۔ ارے جہاں پر معاشرے کے اندر اتنے ادارے قائم ہیں وہاں ایک مسجد کا ادارہ بھی قائم ہو جائے۔ جناب جہاں پر حکومت کے اتنے ادارے قائم ہیں وہاں پر اوقاف کا ایک ادارہ قائم کر دیا جائے۔ جو سیکولرزم ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف تب ہے کہ جب اسلام تمدنی حیثیت سے سامنے آ جاتا ہے۔ سیکولرزم کہتے ہیں یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم تمہیں منبر پر بیٹھ کر اللہ کی بات کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ ہم ملا کو، ایک درباری ملا جو ہے اسے بھی تقریر خود دیں گے، آزاد عالم دین ہے اس کو بھی تقریر ہم دیں گے، جو ہم کہیں گے وہ پڑھے گا، جو ہم دیں گے وہ لکھے گا، جو ہم کہیں گے وہ کرتا چلا جائے۔ تو ہمیں اس مذہب سے، اس دین سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آج سیکولرزم یہ چاہتا ہے کہ جناب زبان اگر اذان پڑھی جائے، اذان پڑھنی ہے تو مسجد کے احاطے میں پڑھی جائے، اگر جو ہے درود و سلام پڑھا تو ہمیں تکلیف ہوگی، اگر یہ بات آپ نے اوپر سپیکروں میں کی تو پھر ہم تمہارے گلے کاٹ دیں گے۔ آج اگر تمہیں وصیت ہے مذہب رہنا ہے تو پھر آپ مسجد کی حدود کے اندر رہو، ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے۔ اس لیے کبھی وہ ہماری اعلانیہ تقریروں کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سپیکر کے اندر درود و سلام پڑھنے کو ہمارے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح عشق محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہا اگر یہ عشق محمد کی آگ اس کے بدن سے نکل جائے تو پھر مسلمان نہیں رہتا، یہ خاک ہو جانے والا ہے۔ تو آج سیکولرزم کہتا ہے کہ ان کے سینوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دو، محبت مصطفیٰ کو نکال دو، تو لہذا تم جو ہے وہ باقی بچ سکتے ہو۔ آج وہ تمام چیزیں اس لیے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسلام اور سیکولرزم دو آپس میں ضدیں ہیں،
दोनों कभी भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें सेकुलरिज्म की, तो सेकुलरिज्म कहता है कि मुल्क के अंदर लादीनियत होनी चाहिए, सियासत के अंदर दीन को कोई भी अमल दरामद नहीं होना चाहिए। ये किताब कुरान आपके पास मौजूद हो, जिसे आप कुल के मौका पर पढ़ें, जिसे आप 40वें के मौका पर पढ़ें, किसी की रूह नहीं निकल रही तो जनाब उसकी रूह निकालने के लिए सूरह यासीन पढ़ें। जनाब आपका जो है कारोबार नहीं चल रहा तो इस कारोबार के अंदर बरकत के लिए इस कुरान को पढ़ें। हमें तकलीफ नहीं, अगर इस कुरान को पढ़कर पार्लियामेंट में फैसले किए जाएंगे तो फिर हम इसको लागू नहीं होने देंगे। अगर इसका इज्तिमाई अदल को नाफिज किया जाएगा तो फिर हम इसको लागू नहीं होने देंगे। इसलिए इस्लाम और चीज है, सेकुलरिज्म और चीज है, और ये दोनों आपस में जिद्दें हैं। जब एक आएगी तो दूसरा मुकाबले के अंदर जो है वो आ जाएगा, और जहां पर लादीनियत होगी वहां पर फिरौनियत होगी, वहां पर नमरूदियत होगी, वहां पर यजीदियत होगी। आओ एक मिसाल मैं आपको दूं। आज हमारे दिलों से, हमारे सीनों से अहले कलीसा, अहले यूरोप मजहब की मोहब्बत को निकाल लेना चाहते हैं। जब मजहब की मोहब्बत निकल जाती है तो फिर क्या होता है, फिर फिरौन का दरबार होता है, और पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आने वाला अकल रखता हो, शऊर रखता हो, देख कर भी फिरौन को सजदा करता है। वो फिरौन को सजदा करके कुछ माल की खातिर वो फिरौन को सजदा करने पर रवा हो जाता है, अपनी आजादी बेच देता है, अपना जमीर बेच देता है, अपना जाहिर और बातिन बेच देता है। लेकिन जब यही दीन आ जाए तो फिर क्या हो जाता है? अरे फिर ये होता है कि एक मूसा होता है, एक हारून साथ होता है, सामने फिरौन होता है, फिरौन के हवारी होते हैं, सामने जो है वो साहिर जादूगर होते हैं। फकत फिरौन के सामने और उसके पूरे लश्कर के सामने एक ही बंदा है जो मूसा अपना असा लेकर आ जाता है। दरबारी उसके, जादूगर उसके, और हाकिम वक्त वो खुद, फौज उसकी, इक्तदार उसका। अकेला मूसा एक चीज के साथ आता है और वो दीन है, वो इस्लाम है, जज्बा ईमानी के साथ आ जाता है। जब वो फिरौन के जादूगर अपना जादू डालते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि मूसा अपना असा फेंक दो। मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा फेंक देते हैं। वो असा जो है वो रस्सियों को खाने लग जाता है, वो जो सांप बनी पड़ी थी रस्सियां उसको खा जाता है। अल्लाह फरमाता है फवाका अल हक्कु व बातला मा कानू यामलून, फरमाया कि फिर हक जाहिर हो जाता है, बातिल छुप जाता है। इसलिए कि बातिल को हमेशा के लिए छुपना ही होता है। फिर क्या होता है? फगुलिबू हुनालिका फनकलबू सागिरीन, और फिर दीन इस्लाम गालिब आ जाता है और बातिल जितने हैं वो मगलूब हो जाते हैं। वउल्किया सहारतु साजिदीन, और वो जो जादूगर होते हैं वो किसी रब को देखे बिना अल्लाह के सामने सजदागर हो जाते हैं। वो सजदे के अंदर गिर जाते हैं, सजदा कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं? कालू आमन्ना बि रब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, हम ईमान लाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर, तो जो तमाम जहानों का रब है, हम ईमान लाते हैं मूसा के रब पर, हारून के रब पर। तो जब वो ईमान लेकर सेकुलरिज्म के सामने आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? रब फरमाता है काला फिरौन कहता है, जो सेकुलरिज्म का अलमबरदार है उस दौर में, वो कहता है आमन तुम भी कबला अन आज़न लकुम, तुम ईमान ले आए कबल इससे कि मुझसे इजाजत लो। मेरी इजाजत के बगैर किसी और को मानते हो। जैसे आज कहने वाला हाकिम वक्त कहता है हमारी इजाजत के बगैर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की बात करते हो, हमारी इजाजत के बगैर
تم جو ہے وہ حسینیت کا نام لیتے ہو اور حسین کے جذبے کے ساتھ میدان عمل میں آ جاتے ہو، کیسے ممکن ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، پھر وہی فرعون کہتا ہے اِنَّا هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لَتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ کہ ان قریب جو ہے تم ان لوگوں کو پھسلا کر اس شہر سے نکالنا چاہتے ہو، امن والی جگہ پہ لے جانا چاہتے ہو، تو سنو تمہاری اس حرکت کی بنا پر جو تو نے دین کی بات کی ہے، جو اللہ رب العزت کے نظام کی بات کی ہے، تو فرعون کہتا ہے لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم اصلبنکم اجمعین، تو یاد رکھو کہ میں تمہیں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر چونک کے اندر تمہیں سولی دے دوں گا، اس لیے کہ تم نے دین کی بات کی۔ اس لیے لادینیت کے سامنے جب بھی دین کی بات کی جائے تو پھر جتنے بھی سیکولر طبقہ ہے وہ سامنے عمل میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ علاقہ مریدگے کا ہے، آنے والے تمام مسلمان ہیں، وہ فرعون کی سوچ پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ضرور ضرور ہم تمہیں سولی دے دیں گے۔ ارے سولی کس طرح سے اس وقت سولی دی جاتی تھی، آج فاسفورس بمبوں کا استعمال کر کے لاشوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جب بھی دین سامنے آتا ہے اور لادینیت سامنے ہو تو پھر جو ہے یوں سولیاں دے دی جاتی ہیں، اور جو حق والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آگے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو ایک جن کے دل کے اندر ایمان کی شمع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں قالوا ان الی ربنا منقلبون، بے شک ایک دن ہم نے اپنے رب کے پاس لوٹ ہی جانا ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، تو لہٰذا تم فاسفورس بم کا استعمال کرو، تم گولی چلاؤ، جو کچھ مرضی کرو، جب رب سے ملاقات کا دن متعین ہے، جانا ہے، آج بھی جانا ہے، کل بھی جانا ہے، ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کیا وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اے رب اس تکلیف کے اوپر ہمیں صبر عطا کر، ہمیں زندگی دے تو ایمان والی زندگی دے، ہمیں موت دے تو ایمان کے اوپر موت دے، اور یہ جو ظالم اور جابر ہمارے مد مقابل آئے ہیں، باری تعالیٰ ہم کمزور ہیں، تیرے سے صبر کی اپیل کر رہے ہیں۔ تو جب بھی دین آیا ہے تو انہوں نے چونکہ پڑھ لیا دین آئے گا تو پھر سیکولرزم نہیں رہے گی، پھر حریت پسندی کی بات ہو جائے گی، پھر جو ہے وہ ہر دین کو ماننے والا میدان عمل میں آ کر یہ کہے گا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وہ تو یہ کہے گا کہ ہم تو سر کے اوپر کفن باندھ کر آ گئے ہیں، دیکھتے ہیں تم لوگ کیا کرتے ہو۔ اس لیے جب بھی دین آیا، اور یہ دین ہی تھا 1965 کی جنگ کے اندر، کس نے آپ کو جو ہے وہ متحد کر دیا تھا؟ کون سی روحانی طاقتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی؟ ارے جب تمام لوگ متحد ہو کر دشمن کے خلاف آئے کہ جرنیلوں نے بھی شہادتیں دی، سپاہیوں نے بھی شہادتیں دی، عام عوام نے بھی شہادتیں دی، ان تمام کو ایک پیج پر اکٹھا کیا تو کس نے کیا؟ لادینیت نے، سیکولرزم نے، یا اسلام نے کیا؟ اسلام نے کیا ہے۔ اور بہت سے سپاہی بتانے والے یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سفید کپڑوں کے اندر روپوش بزرگ موجود تھے، جب حملے کرنے والے گولے پھینکتے تھے وہ اپنے جولوں میں ڈال لیا کرتے تھے اور واپس انہی کی طرف پھینک دیا کرتے تھے۔ سیکولرزم مانے یا نہ مانے، لیکن ہماری آنکھوں نے تو یہ منظر بار بار دیکھے ہیں۔ یہ کون سی قوت تھی جس نے امت کو اجماع کر کے رکھا تھا؟ ارے یہ کون سی قوت تھی جس نے فرعون کے سامنے، فرعون کے درباریوں میں اس کے حواریوں کو ہی اس کے خلاف کھڑا کر دیا تھا؟ وہ کون سی قوت تھی جو امام حسین کو
کربلا کے میدان کے اندر جو ہے وہ لے گئی۔ ارے کون سی قوت تھی جس کی وجہ سے ایران کے اندر انقلاب آیا اور ایرانی اپنا حق جو ہے وہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ ارے بتاؤ وہ افغانستان کے اندر وہ کون سی قوت تھی جب روس نے حملے کیے ہیں تو وہ بے یارو مددگار افغانستان لڑتے رہے اور روس کو گھٹنوں کے بل جھکنا پڑ گیا۔ ارے وہ کون سی قوت تھی کہ جس نے ان کو متحد کیا تھا؟ وہ قوت ایک ہی قوت تھی، وہ قوت اسلام کی قوت تھی، وہ قوت دین کی قوت تھی، وہ قوت عشق مصطفیٰ کی قوت تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو لادینیت ہے، سیکولرزم ہے، یہ بندے کا بنایا ہوا قانون ہے۔ بندے کی عمر بھی محدود، اس کی سوچ بھی محدود، اس کے وسائل بھی محدود، اور جب بندہ قانون بناتا ہے تو فیورٹزم ہوتا ہے، اپنوں کے لیے ہوتا ہے، اپنے ادارے کے لیے ہوتا ہے، جس کی وردی پہنی اس کے لیے ہوتا ہے، جس کے نام پر جو گورنمنٹ لی ہے اس کا فیورٹزم ہوتا ہے، اس کو بھی بچا لیا جائے، اس کو بھی بچا لیا جائے، اس کو بھی بچا لیا جائے۔ لیکن جو قانون رب العالمین بناتا ہے پھر اس کے اندر گورا کالا اور سفید سیاہ سرخ تمام برابر ہوتے ہیں۔ یہی حکم تو حضور خطبہ حجۃ الوداع پر دے کر گئے ہیں، فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو سیاہ کے اوپر، سیاہ کو جو ہے سرخ کے اوپر، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ برتری کا معیار ایک ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب جو ہے وہ ہو چلا جاتا ہے۔ اس لیے آج جو سیکولرزم کو رائج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ پہلے بھی بھٹو نے کوشش کی تھی اور اس نے بتایا کہ سیکولرزم جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے اور ہماری معیشت جو ہے سیکولرزم کی بنیاد پر ہوگی۔ آؤ میں بتلا دوں کہ سیکولرزم میں ہوتا کیا ہے۔ سیکولرزم جو ہے وہ مفاد پرست طبقے کا ایک اعلامیہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک اصول رکھا گیا ہے، اصول افادیت۔ سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بندے کو جھوٹ بول کر فائدہ ہوتا ہے تو جھوٹ بولنا اس کے لیے جائز ہے، کسی کو دھوکہ دے کر فائدہ ہوتا ہے تو وہ دھوکہ دینا اس کے لیے جائز ہے۔ اور یہ میں بات آج اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ جان ڈیوی کا نظریہ ہے جو اس نے 19 کی دہائی کے اندر دیا تھا۔ اور امریکہ کے اندر آج جتنا تعلیمی نصاب ہے اس افادیت پسندی کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے کسی کو قتل کرنے سے آپ کو کوئی نقصان، وہ کہتا ہے جی جناب آپ کو فائدہ ہوتا ہے قتل کرنے سے تو قتل کر دو۔ ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر جو امریکہ نے اس وقت حملے کیے تھے وہ کس بنیاد پر کیے تھے؟ اسی بنیاد پر کیے تھے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہونے والا ہے، دنیا کو پتا چلے گا ہم سپر پاور ہیں، ہمارے ہتھیار بکیں گے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ افغانستان کے اندر جنگ لگے گی تو کتنے لوگ مارے جائیں گے، وہ دیکھتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ عراق کے اندر جنگ لگے گی تو کتنے جو ہے وہ لوگ مارے جائیں گے۔ افادیت پسندی کا نظریہ یہ ہے کہ جس چیز سے تمہیں فائدہ ملے وہ لے لو، وہ چھیننی پڑے تو چھین لیا کرو۔ لیکن اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ دیا ہے کہ جناب اس کے اندر کوئی بھی آپ جب بھی کاروبار کریں گے تو صرف دنیا کو نہیں دیکھنا، آپ نے آخرت بھی دیکھنی ہے، آخرت کے اندر جو جزا ہے وہ بھی دینی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ سیکولرزم کا یہ جو اصول اور نظریہ دیا جا رہا ہے کسی صورت اس کو یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمارے دین اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا